نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ جل شانہ کے فضل سے، توفیق سے آج ہم مل بیٹھے ہیں کہ طالب علمی کی کچھ باتیں آپس میں ہو جائیں۔ طالب علم کس کو کہتے ہیں اور کامیاب طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے اور پھر یاد رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ طالب علم کا لفظی معنی آپ سمجھتے ہیں، علم کی تلاش میں نکلا ہوا شخص، بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت، علم کی تلاش میں نکلا ہو، یعنی اس کے سفر کا، گھر چھوڑنے کا، والدین کو چھوڑنے کا، گھر سے دور رہنے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے علم کو حاصل کرنا۔ دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ کے والدین، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز، کوئی بھی جو گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں، جس کام کے لیے گئے ہیں، وہ اس کام کے علاوہ کسی اور کام کو ترجیح نہیں دیتے، اپنا وقت اس میں نہیں لگاتے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کام سے آیا ہوں، بس میں نے یہی کرنا ہے۔ اسی طرح طالب علم وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، جو کام ہیں، بس انہی میں اپنا وقت لگاتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بجائے اور کاموں میں ہمارا وقت زیادہ لگنے لگ جائے تو ہم طالب علم نہیں ہیں، ہم طالب علم نہیں ہیں۔ جس چیز کی تلاش میں ہیں، جس چیز کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، پھر ہم اسی کے طالب ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ہمارے یہاں آنے کا مقصد علم کو حاصل کرنا ہے، اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں دو جہاں کے سردار، نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں۔ ہم تو ادب سے ملتے ہیں نا، کسی بزرگ سے ہاتھ ملاتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں تو ہاتھ چوم لیتے ہیں، بس فرشتے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، کس سے؟ طالب علم سے، کہ اس کے جوتوں میں، اس کے پاؤں میں اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ یوں کہیے کہ میں اپنا رومال اٹھا کے طالب علم کے جوتوں میں بچھا دوں تو یہ فرشتے کام کرتے ہیں، کس کے لیے؟ آپ ایک طرف متوجہ ہے، میں بھی استاد ہوں، طالب علم ہوں تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ اب تو طلباء بیٹھے نا، عوام نہیں ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ۔ فرشتے کس کے پاؤں میں پر بچھاتے ہیں؟ طالب علم، اور طالب علم ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ ٹھیک۔ دوسری بات حدیث پاک نے یہ فرمائی کہ اس طالب علم کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعا کرتی ہے، ساری مخلوق، حتیٰ کہ
دریا کی مخلوق مچھلیاں تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اس کی کامیابی کی دعا کرتی ہیں۔ یعنی یہ مقام ہے ایک طالب علم کا جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے کہ ساری مخلوق اس سے محبت کرے۔ آسمان کی مخلوق، فرشتے تو اس کے پاؤں میں اپنے پر بچھا رہے ہیں، زمینی مخلوق ساری اس کے لیے دعاؤں میں مصروف ہے، اور اب یہ طالب علم اگر اپنے کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جائے تو اس نے اپنے مقام کی قدر نہیں کی، اس نے اپنے کام کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ بڑا کام ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے، ہمارے ذہن کے مطابق وہ چھوٹا کام ہے تو ہم اس کو چھوٹا ہی سمجھ کر اتنا ہی وقت دیتے ہیں، اتنی توجہ دیتے ہیں، خیر ہو گیا، ٹھیک نہ ہوا تب بھی ٹھیک۔ تو پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ طالب علم اس کو کہتے ہیں جس کی گھر سے نکلنے کا مقصد، مدرسے میں آنے کا مقصد، اقرا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور جب اس مقصد کو لے کر آپ نکلیں گے تو پھر وہ ساری برکات اللہ کریم عطا فرمائیں گے جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اب دوسری بات، طالب علم کیسا ہونا چاہیے؟ طالب علم کیسا ہونا چاہیے یا کامیاب طالب علم کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے 4 باتیں صرف میں نے عرض کرنی ہے۔ اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھا، زندگی میں جو مشاہدہ کیا، سب سے پہلی چیز اس کو مشکل الفاظ میں کہتے ہیں اخلاص۔ مشکل الفاظ میں سب سے پہلی شرط ہے اخلاص۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سادہ زبان میں یہ ہے کہ ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، شیخ الحدیث بنیں گے، خطیب صاحب، نعت خواں، فلاں فلاں، جو کچھ بھی بنیں گے، کیوں بنیں گے؟ اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ دین کا علم یعنی زندگی گزارنے کا اسلامی طریقہ ہمیں معلوم ہوگا، ہم اس پر عمل کریں گے، اور اس عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ رب جس نے ہمیں بنایا، پالا، نعمتوں سے نوازا، جو اب بھی ہمیں پال رہا ہے، وہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہماری محنت کا مقصد ہے، اس کو اخلاص کہا ہے۔ جب تک نیت اعلیٰ نہ ہو، ارادہ اور مقصد اور عزم بلند نہ ہو تو انسان محنت نہیں کر سکتا۔ انسان مقصد جب تک اعلیٰ نہیں بنائے گا اس کی محنت اعلیٰ اور کامل نہیں ہو سکتی۔ ہماری بنیاد یہاں سے کمزور ہو جاتی ہے کہ ہم بہت چھوٹا سا مقصد لے کر نکلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ بچے ہیں نا، اس لیے ابھی سمجھ نہیں ہوتی، کسی والدین نے بھی نہیں سمجھا تو اتنی سی بات کہ بیٹا آپ نے حافظ بننا ہے، بس بڑی اچھی بات ہے، عالم بننا ہے، قاری بننا ہے، کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ بالکل ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن اصل جو ساری چیزوں کا مقصد ہے، نتیجہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب نیت ہماری ٹھیک ہے تو حافظ نہ بھی بن سکے تب بھی اللہ راضی ہو، عالم مکمل نہ بھی بن سکے اگر خدا نہ خواستہ تب بھی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ اور جو مقصد لے کر نکلے تھے خدا نہ خواستہ وہاں تک نہ پہنچ سکے تو جو نیت تھی اللہ کریم اس میں ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ تو پہلا اصول کامیاب طالب علم کے لیے، چاہے ہم سکول پڑھ رہے ہیں یا مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ دینی علم، اسلامی طریقہ زندگی معلوم ہو جائے، اس کے مطابق ہم زندگی گزار کے اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ بس
دوسری بات، دوسرا اصول کامیاب ہونے کے لیے وہ ہے محنت۔ وہ چاہے مدرسے کا طالب علم ہو، کالج کا ہو، اسکول کا ہو، یا کوئی موٹر سائیکل اور گاڑی ٹھیک کرنے والا مکینک کا شاگرد ہو، کسی بھی شعبے میں جب تک محنت نہیں کریں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، نظام چلانے والے مالک کا قانون یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ محنت کر لیتا ہے۔ جتنی محنت کریں گے اتنا نتیجہ یقیناً آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے محنت زیادہ کی تھی نمبر کم آ گیا، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں۔ جب نمبر کم آئے ہیں دنیا میں، آخرت کا معاملہ تو ابھی چھپا ہوا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی میدان میں پیچھے رہ گئے تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ سارا الزام ڈال دیتے ہیں تقدیر پر، ایسے لکھا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو نظام سکھایا وہ یہ ہے کہ جب کمزوری ظاہر ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ میں اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکا، نتیجہ اچھا نہیں آ سکا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی محنت پر، اپنے کام پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری دنیا کے بادشاہ اکیلے، ہواؤں پر، انسانوں پر، جنات پر، پرندوں پر، جانوروں پر بھی ان کی حکومت، جانور بھی ان کی بات سمجھتے تھے اور مانتے تھے۔ ہدہد پرندہ تھا، ہدہد آپ نے دیکھا وہ درختوں میں جو سوراخ کرتا ہے، بڑا اس کے سر کے اوپر لمبا سا تاج ہوتا ہے، ہدہد غائب تھا۔ تو کیا فرمایا؟ ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، مجھے کیا ہوا؟ ما لیا، مجھے کیا ہوا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو مفسرین کرام نے سمجھایا، جب کمزوری کسی بھی معاملے میں سامنے آ جائے تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، میری محنت میں کہاں کمی رہ گئی۔ تو بہرحال پہلا اصول کیا ہے؟ محنت جتنی کریں گے اسی درجے میں اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ محسنین کا معنی صرف نیکی نہیں، احسان، اچھا کام کرنا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی کا مقصد یہ بتایا کون اچھا کام کرتا ہے، کون اچھا کام کرتا ہے، سبق کون اچھا سنائے گا، امتحان میں لکھائی کس کی اچھی ہوگی، منزل کس کو اچھی، اچھا کام۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام میں ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے جو اچھا کام کرتے تھے۔ تو محنت کرنی ہے، یہ کامیابی کے لیے شرط ہے۔ چاہے کوئی کتنا ہی ذہین ہے، کتنا ہی صلاحیت والا ہے، محنت کو چھوڑے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ آپ نے وہ کہانی پڑھی ہوگی، پتہ نہیں کتابوں میں ہے یا نہیں، سنی ہوگی کم از کم، کچھوا اور خرگوش کی دوڑ مقابلہ۔ اب کچھوا تو آپ سب جانتے ہیں بہت تیز دوڑتا ہے، کچھوا دیکھا چھوٹے بچے پیچھے آپ نہیں دیکھا تو بہت تیز دوڑتا ہے، خرگوش بہت آہستہ چلتا ہے، ایسے تو ان کا مقابلہ ہوا دوڑ کا۔ خرگوش کے ذہن میں یہ تھا، خرگوش کہ میں تو چھلانگ لگا کے بدو چھلانگیں لگاؤں گا پہنچ جاؤں گا۔ کچھوا بہت سست بیچارہ، رفتار میں چلنے میں سست ہے، تو اس نے بھی ہمت کی کہ چلے مقابلے میں حصہ تو لیتے نہ، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ جب ہمت کر کے چل پڑا، چلتا ہی رہا، ٹھہرا نہیں گئی تو پہنچ گیا۔ خرگوش کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو
1 منٹ میں وہ سفر سارا طے کر لوں گا جو کچھ 1 گھنٹے میں کرنا ہے، تو آرام کر لیتا ہوں، نیند پوری کرتا ہوں، جب یہ قریب پہنچے گا تو میں اس سے آگے نکل لوں، سو گیا، تو پھر سوتا ہی رہا اور کچھوا منزل پر پہنچ کر کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ فرضی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، کائنات کا نظام ہے۔ جو محنت کرتا رہتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور جو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے سست ہو جائے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کتنے ہی ذہین ہیں لیکن محنت کو چھوڑیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، کتنے ہی کم ذہن ہیں، کمزور ہیں، محنت کرتے رہیں گے تو بڑے ذہینوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ اس لیے محنت وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، قرآن پاک آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نظام چلانے والے مالک ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم محنت کے بقدر انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں، تو محنت کرنی ہے۔ ایک اصول کامیاب طالب علم کے لیے، اچھے طالب علم کے لیے بڑا ہی اہم اصول ہے، بڑی ضروری چیز ہے، وہ ہے ادب۔ آپ نے محنت بہت کر لی، ذہین بھی بڑے ہیں آپ، نیت بھی آپ کی بڑی اچھی ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن استاد کا ادب نہ کیا تو ناکام ہے۔ چاہے آپ کے امتحان میں 100% نمبر آ جائیں، آخری لائن، چاہے آپ کے 100% نمبر آ جائیں تب بھی آپ ناکام ہیں۔ اس بات پیچھے چلے گئے، میں تھوڑا سا پیچھے بیٹھے، آپ کے 100% نمبر آ جائیں پھر بھی بولے ناکام ہے۔ کیوں؟ استاد کا ادب نہیں کیا۔ الدین کلہ ادب، ہمارا دین اسلام سارا کا سارا ہے ہی ادب کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھی نا آپ نے، کیسے کھڑے ہوئے تھے؟ ہاتھ باندھ کے جھک گئے اور نیچے چلے گئے سجدے میں، ناک زمین پر رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ یہ کیا ہے؟ ادب، اللہ کا ادب۔ مسجد میں آئے ہیں تو ہم نے دایاں پاؤں پہلے اندر رکھا، بایاں بعد میں، یہ کیا ہے؟ مسجد کا ادب۔ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں دو زانو ہو کر، یہ کیا ہے؟ ادب اساتذہ کا۔ کتابیں آپ نے اوپر رکھی ہیں، پاؤں سے نیچے نہیں، یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ استاد، کتاب، درسگاہ، ان تین کا ادب آپ نے کر لیا تو آپ کامیاب ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر امتحان میں فیل بھی ہو گئے، امتحان میں مدرسے کا ہو، وفاق کا ہو، بورڈ کا ہو، بالفرض خدا نہ خواستہ 0 نمبر، بالکل 0 ہیں، پھر بھی آپ کامیاب ہیں اگر آپ نے اساتذہ کا، کتابوں کا، درسگاہ کا، ان چیزوں کا ادب کر لیا ہے۔ دیکھیں جس نے 100% نمبر لے لی وہ کیا کرے گا؟ اس کو اچھی نوکری مل جائے گی، استاد بن جائے گا، کوئی تاجر بن گیا، اپنے شعبے میں وہ آگے نکل گیا۔ یہ اللہ کا نظام یہ ہے، ڈگریوں سے، نمبروں سے، صلاحیتوں سے کوئی آگے نہیں نکل گا، اللہ کا نظام یہ ہے۔ ورنہ بڑی بڑی ڈگریوں والے خودکشی نہ کرتے۔ MBBS ڈاکٹر ہسپتال کی چھت سے چھلانگ لگا کے مر گیا، بڑی ڈگریاں اس نے اکٹھی کی ہوئی۔ MBBS ڈاکٹر ایسے نہیں بنتا، آپ کو نہیں پتا۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے آج کے زمانے میں خرچ کر کے پھر کمال کا ذہین ہو، ہر امتحان میں اس کے نمبر 80% سے زیادہ ہوں، پھر وہاں پہنچتا ہے۔ ان ڈگریوں کے باوجود وہ خودکشی کر رہا ہے، کیا مانا؟ ناکام ہو گیا۔ اس لیے یہ جو ادب ہے یہ ایسی چیز ہے کہ کمزوروں کو عزت دلا دیتی ہے، اور بے ادبی ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے ذہین، باصلاحیت، اعلیٰ نمبرات والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اسی دنیا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جس نے عاجزی اختیار کی، جس نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دے، اللہ اس کو عزت عطا فرما۔ جو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، من تکبر وضعہ اللہ، جو خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے اپنے اساتذہ کا ادب۔ اب ادب کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں سامنے تم صوفی بن کے بیٹھے ہیں، ہاتھ باندھ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، استاد سے ملیں گے تو بڑے ادب سے، لیکن استاد صاحب درسگاہ سے نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ اسی استاد کی نقل اتارو، استاد جی یوں چلتے ہیں، استاد جی یوں بولتے ہیں، فلاں استاد کے اندر یہ کمزوری کی، بے ادبی ہے، وہ سامنے والا ادب کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں اکثر سناتا ہوں، پھر آپ کی صرف فائدے کے لیے شاید کسی کی مستقبل آپ کا بچ جائے ضائع ہونے سے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ان سے 1 سال آگے، ایسا ذہین طالب علم مدرسے کا ہو یا وفاق کا ہو، کسی امتحان میں ایسا نہیں ہوا کہ اس کی پوزیشن نہ آئے، ایسا ذہین، اور ایسا ذہین کہ پڑھتا نہیں تھا، اکثر غیر حاضر، اس کے باوجود پوزیشن اسی کی، اور پھر پورا عالم بنا۔ میں نے پہلے کیا 100 نمبر بھی لے لیے ہیں، ڈگریاں بھی سندیں مل گئی، پھر بھی ناکام ہے اگر ادب نہیں ہے۔ عالم بھی بنا، اور کہاں سے؟ جامعہ اشرفیہ لاہور سے سند مل گئی، دورہ حدیث ہو گیا۔ 1-2 سال کے بعد لاہور میں ہی ایک جگہ میں نے دیکھا، وہ سڑک کے دوسری طرف کھڑا تھا، میں ادھر اسٹاپ پہ تھا، تو مجھے شک ہوا کہ شاید وہی ہے۔ میں نکلا، وہاں جا کے سلام کیا تو حقیقتاً وہی تھا، لیکن حلیے سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کبھی مدرسے بھی گیا ہے پورا عالم۔ میں نے پوچھا آپ یہاں؟ کہنے لگا یہ سامنے فیکٹری ہے رسوں کی، یہاں کام ہے، یہ کام ہے۔ ایسا ذہین غضب کا، صرف کیا تھا؟ استاد صاحب نکلے، ہر استاد کی نقل اتارنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، بولتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، فلاں کے اندر یہ کمزوری ہے۔ دیکھیں استاد انسان ہے، سارے اساتذہ ایک جیسے نہیں ہوتے، انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اگر اس عیب اور کمزوری کو آپ بیان کر کے مذاق اڑائیں گے استاد کا تو سمجھیں کہ آپ ناکام ہیں۔ تو ادب دل سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق دل سے ہے کہ دل میں استاد کا ادب یعنی اس کی عقیدت، محبت اور احترام ہوگا تو ظاہری اعضاء سے خود بخود ہو ہی جائے گا۔ اور ادب کی سب سے بڑی مثال یا بڑی نشانی وہ ہے فرمانبرداری۔ استاد صاحب نے کہا تو ہم نے یہ کرنا ہے، استاد جی نے کہہ دیا تو بس اب یہ کرنا ہے ہم نے، دل چاہے یا نہ چاہے، یہ حالت ہے۔ اور استاد جی نے کہا یہ کام کرنا چاہیے، استاد جی کریں گے، لیکن استاد صاحب سائڈ پہ ہوئے تو ہم نے کرنا نہیں، یا کرنا بھی ہے تو 2-4 باتیں آپس میں دہرانی ہے، ایسے بس کو طریقہ ہے، ان کو مصیبت ہر وقت روزانہ یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ادب، احترام یعنی دل سے استاد کی محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو، احترام بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کمزوری کے باوجود کامیابی نصیب فرماتے ہیں۔ اور اسی ادب کا حصہ ہے خدمت۔ پہلے زمانے میں شروع یہاں سے ہوتی تھی محنت خدمت سے، آج کے زمانے میں یہ آخری درجے میں چیز آ گئی خدمت۔ ہم طالب علم یہ سمجھتے ہیں ہم تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں تو والدین نے گھر سے پڑھنے کے لیے بھیجا، اور استاد صاحب کیا کریں، چلو صفائی کرو، واش روم صاف کرو، وضو خانہ صاف کرو، مسجد کی صفائی، باہر مدرسے کی صفائی، چلو بندوق لینے چلنا ہے، آج لکڑیاں لینے کے لیے جانا ہے۔ تو یہاں آ کر ہمارا ذہن بند ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے، اس مدرسے میں نہیں پڑھنا، ہم نے لاہور جانا ہے جہاں کوئی کام کو کہتے ہیں، صبح کتب والے طلباء سامنے بیٹھے، ہم نے لاہور کسی ایسے مدرسے میں جانا ہے جہاں کام نہیں کروایا جاتا،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام سنا آپ نے کبھی؟ امام ابو حنیفہ امام اعظم ان کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑے امام۔ ہم نے جو نماز پڑھی نا، نماز کا جو طریقہ یہ سارا کا سارا انہوں نے سکھایا، قرآن حدیث سے لکھا۔ ہم حنفی ہیں۔ دنیا میں اب تک سب سے بڑی تعداد ان کو ماننے والوں کی ہے مسلمانوں میں سے، حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ استاد کا ادب اتنا کرتے تھے، ان کے حالات میں لکھا کہ ساری زندگی اپنے استاد کی طرف نہیں، استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے، اپنے استاد کے گھر کی طرف بھی پاؤں پھیلا کر نہیں لوٹے، یہ ادب ہے۔ اور خدمت، اپنے استاد کی گائے بھینس کے لیے چارہ وہ لایا کرتے تھے، مدرسے کی گائے نہیں تھی، استاد کی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ اپنے وقت کا اور قیامت تک کے لیے سب سے بڑا امام اور مجتہد ہے؟ خدمت سے خدا ملتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہ فرضی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے کبھی بھی خدمت کا موقع مل جائے، کام مل جائے، اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا، اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھنا، اور اپنی تعلیم کے لیے حرج نہیں سمجھنا، یہ تعلیم کا حصہ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام سب سے پہلے طالب علم ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے استاد ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خندق کھودی جا رہی ہے، اور سب کیا ہو رہا ہے؟ خندق، جانتے ہیں؟ زمین پتھریلی پہاڑی علاقہ ہے، زمین کھود رہے ہیں، استاد صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، شاگرد بھی لگے ہوئے، سب مل کے۔ اور حالت یہ ہے کہ بھوک اتنی زیادہ ہے کہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے، تو پتھر پیٹ پر باندھیں تاکہ کمر سیدھی رہے، روٹی بھی نہیں مل رہی پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ سفر میں ہیں تو خود ہی لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، خود ہی روٹیاں پکا رہے ہیں، خود ہی جانور ذبح کر رہے ہیں، سارے کام خود ہی کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا تو مزدور نہیں تھے، وہ استاد شاگرد مل کر مسجد بنا رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نیا کام نہیں کہ مدرسہ جامعہ عثمانیہ والے یا جامعہ اسلامیہ والے ایسا کام کرواتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں، یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس لیے خدمت میں جب عظمت اپنے لیے سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے بار بار، اس میں محنت بھی ہے، استاد کا ادب بھی ہے، طالب علم کے لیے جو ذوق شوق علم حاصل کرنے کا ہونا چاہیے وہ بھی ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، بقی ابن مخلد رحمہ اللہ، یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ایک بڑا نام ہے۔ 1000 میل کا سفر طے کر کے پہنچے ہیں کہ امام صاحب سے میں نے حدیث سیکھنی ہے۔ 1000 میل اندلس سے چلے ہیں اور بغداد پہنچے عراق میں۔ وہاں جا کر اس زمانے میں یہ میڈیا تو تھا نہیں کہ پہلے سے حالات معلوم کر لیتے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، وہ کسی کو پڑھا نہیں سکتے، نظر بند ہے، ان پر سختیاں ہو رہی تھی، آزمائش آئی ہوئی تھی۔ مسئلہ ایسا تھا کہ بادشاہ کہتا تھا نہیں یہ یوں ہے، اور وہ فرماتے تھے نہیں یوں ہے، مسئلہ دین کا تو حق پر قائم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو حالات یہ تھے، اب طالب علم کی ہمت، حوصلہ کہ حالات یہ تو چلیں واپس چلتے ہیں، استاد صاحب سے کیا ملے گا، وہاں ٹھہر گئے کہ کوئی راستہ ایسا نکل آئے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ بہرحال کوشش کر کے تلاش کرتے کرتے امام صاحب کے گھر تک رات کی تاریکی میں پہنچ گئے۔ بتایا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوں اور آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں تو اجازت نہیں، آپ آئیں گے تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تو بالآخر ان کا جذبہ سچا تھا، اور ادھر استاد کی شفقت تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے علم حاصل کرنے آیا تھا، تو راستہ ہی بنایا۔ انہوں نے خود عرض فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت میں صبح کے وقت میں، دن کے وقت میں آپ کے دروازے پر آیا کروں گا، بھیکاری بن کر آواز لگایا کروں گا، اللہ کے نام پر دے دیں، بس جیسے بھیکاری آتا ہے مانگنے کے لیے محلوں میں گلیوں پہ۔
تو یہ 17 سال تک یوں اپنے استاد سے پڑھتے رہے، روزانہ آتے تھے، آواز لگاتے تھے، وہ بھکاری والا حلیہ بنا کے وہاں چند منٹ ٹھہرتے اور اسے ایک حدیث کبھی 2 حدیثیں سنی، وہ سارا دن فریاد کرتے رہتے، اگلے دن پھر۔ تو یوں ہمارے ان علماء نے، جن کو ہم اپنا اکابر بڑا کہتے ہیں اور جن کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، قربانیاں دے کر یہ دین، یہ علم حاصل کیا ہے، آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ جو جذبہ عطا فرمایا ہے علم حاصل کرنے کا اور دین کا، یہ صرف مردوں میں نہیں تھا، عورتیں بھی الحمدللہ اس سے پیچھے نہیں رہی، بچوں میں نہیں، بچیاں بھی اس سے پیچھے نہیں رہی۔ صحابہ کرام کے مرد اگر تعلیم میں، خدمت میں، فرما برداری میں، عبادت میں آگے تھے تو عورتیں ان سے بھی آگے نظر آتی تھیں، عورتیں ان سے زیادہ تھیں عبادت میں، خدمت میں۔ اس لیے آج بھی الحمدللہ مدارس کے اندر جہاں طلباء کے لیے نظام ہے، طالبات کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، تو مرد و عورت جو محنت کرے گا، جو ادب کرے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلے گا اور اپنے اساتذہ کے کہنے پر چلتا رہے گا، یقیناً وہ ایک دن کامیاب ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم طلباء کو، طالبات کو، منتظمین کو، ہم سب کو اپنی رضا کے لیے، دین کے کام کے لیے آخری سانس تک قبول فرمائے۔ آخری دعوانا الحمدللہ۔